बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, वो कल चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो हुआ है उस हवाले से कुछ इशार मेरे सामने हैं, मुझे याद नहीं है इसलिए मैंने लिख कर सामने रख लिया। आपकी नज़र करता हूँ जी कि सबका ज़मीर बिक गया, किरदार बिक गए। सबका ज़मीर बिक गया, किरदार बिक गए। जिन पर हमें गरूर था वो यार बिक गए। वो जिनको अपनी निस्बत आला का ज़ैम था, दुश्मन के हाथ इनके सभी वार बिक गए। अपनों से चोट खाई है, शिकवा कहां करें? क्या इस पे दुख जिताएं कि अगयार बिक गए? मकतूल मैं था, ये तो वैसे मेरे पे भी शेर फिट बैठता है कि मकतूल मैं था और मुझे मुजरिम भी लिख दिया, हाथों में इनके शहर के अखबार बिक गए। एक चीज़ मैंने कल भी कही थी, मैं आज भी कहता हूं कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जिस तरह से हुआ है, या उससे पहले हफीज़ शेख साहब और गिलानी साहब का सेनेटर बनने के हवाले से जो इलेक्शन हुआ था, उससे एक चीज़ क्लियर हो गई है कि अगर सेनेट के इलेक्शंस में या कौमी असम्बली में इलेक्शन में ये करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती है, तो आप यकीन कर लीजिए, इत्मीनान कर लीजिए कि पटवार खाने में भी ख़त्म नहीं हो सकती है। जब भी आप पटवारी के पास जाएंगे और आपको फ़र्द लेनी है या इंतकाल चढ़वाना है अपनी ज़मीन का, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर सेनेट के इलेक्शन में करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती है, तो आप इत्मीनान रखिए कि थाने में भी करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती है। अगर आपने किसी को बेगुनाह लिखवाना है या गुनाहगार लिखवाना है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सब पुलिस वाले ऐसे नहीं होते या सब पटवारी ऐसे नहीं होते, लेकिन देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, लेकिन बाय एंड लार्ज आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर सेनेट के इलेक्शंस में करप्शन खत्म नहीं हो सकती है, तो फिर सरकारी ठेकों में भी करप्शन खत्म नहीं हो सकती है। किकबैक्स चलेंगे, कमीशंस चलेंगे। अगर सेनेट के इलेक्शंस में करप्शन खत्म नहीं हो सकती है, तो आप इत्मीनान रखिए कि मातहत अदालतों में भी करप्शन खत्म नहीं हो सकती है। तारीख लेने के लिए आपको रीडर को पैसे देने पड़ेंगे। और अगर इस मुल्क में करप्शन खत्म नहीं हो सकती है, तो इत्मीनान रखिए कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं हो सकता। और अगर इंसाफ नहीं हो सकता, तो फिर इस मुल्क में फंडामेंटल राइट्स नहीं हो सकते। और अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है कि गरीब का बच्चा रोटी, कपड़ा, तालीम, सेहत, मकान को तरसता रहेगा। गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर बढ़ता रहेगा। और यही वो बात थी जिसके हवाले से इमरान खान साहब ने कहा था कि हम आएंगे, करप्शन को 90 दिन में ख़त्म करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे कम से कम एक बात की तसल्ली है, और मैं घबरा नहीं रहा। खान साहब भी कहते हैं घबराना नहीं है। मैं घबरा इसलिए नहीं रहा क्योंकि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, जैसे कि स्टेटमेंट उनकी टीम की तरफ से है। मिसाल है, शहबाज गिल साहब ने क्या कहा, ये ज़रा सुन लीजिए। इन्होंने 7 वोट रिजेक्ट करवाए थे कौमी असम्बली में। मैंने बताया था कि कप्तान मारता कम है, घसीटता ज्यादा है, तो सूद के साथ हमने 8 करवाए हैं, 1 वापस है। तो अब आप ये समेटे इनको। इनके साथ वो हुआ कि शादी की गाड़ी कोई और सजाता रह गया, दुल्हन कोई और ले गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से आगे की दावत देते हैं, हुण भी बंदे दे पुत्र बन जाओ, आ जाओ, आइडेंटिफाइबल वोट कर लीजिए, आइंदा ये चोर बाजारी खत्म हो। लेकिन तुम लोगों ने बाज नहीं आना, बिकॉज आप लोगों का तो जो बेस है वही वहां से निकला हुआ है, चोरी चकारी से। आप लोगों की सियासी पैदाइशी चोरी चकारी से है। तो सेनेट के इलेक्शन ने ये वाजे कर दिया। ये जो गिल साहब फरमा रहे थे कि सूद समेत हमने वापस कर दिया, 7 की बजाय 8 वोट हैं जिन्होंने पासा पलटा। अच्छा जी, इसी तरह की लाइन बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, पॉलिटिशियंस ने ली, और उन्होंने कहा कि जो कुछ पीडीएम ने किया था हमारे साथ हफीज़ शेख के इलेक्शन में, वही हरबे हमने इस्तेमाल किए। पहले कह भी गए, बाद में मुकर भी गए, फिर हो भी गया। अब कोई साफ बात कर देता है, कोई कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन कम से कम खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। लेकिन एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, और वो ये है कि अगर वो जमात जो तब्दीली की बात करती है, उसके दाई जो हैं या उसके रहनुमा जो हैं, वो भी इसी तरह प्राइड लेंगे ओवर करप्ट और मैल प्रैक्टिसेस, तो फिर सिस्टम तो नहीं बदलेगा ना। एंड इमरान खान इज़ है टू चेंज द सिस्टम। आई होप ही गेट्स द राइट टीम टू चेंज द सिस्टम। अच्छा जी, एक तो ये बात होगी। मज़ीद एक और बड़ी अहम खबर आज की, मरियम नवाज़ की ज़मानत की मनसूखी के हवाले से नैब ने एक पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल की है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अपने मेहमानों का तारुफ़ कराता हूँ जी।
پاکستان تحریک انصاف سے اندلیب عباس صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ نواز سے عطا تاڑر صاحب اور سینئر جرنلسٹ اینالسٹ عارف حمید بھٹی صاحب نے مجھے جوائن کیا. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. تاڑر صاحب مبارک ہو بہت بہت، آپ الیکشن جیت گئے. بہت شکریہ تشام صاحب. دیکھیے بڑے دیر سے یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ یہ سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اب آپ کو لگتا ہے ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں آپ ایک لیگل آدمی ہیں. فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن کی نیت کیا تھی؟ جی، جب کانسٹیٹیوشن بنا 1973 کا آئین آرٹیکل 226 کے ڈالنے کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ ٹھیک ہے، کہ یہ ضمیر کا ووٹ ہے. آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے. ادروائز سیکرٹ بیلٹ نہ ہوتا. جب بھی کسی اسٹیچوٹ کی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے تھا، ایبسولوٹلی ہونا چاہیے تو تھا. پیسے چلنے چاہیے تھے. نہیں، دیکھیے یہ پیسہ جو ہے سیاست کے اندر یہ ایک لعنت ہے. یہ جس طرف سے بھی استعمال ہو، جو بھی پولیٹیکل خفیہ رائے پارٹی. شماری میں یہ لعنت آ جاتی ہے. نہیں، دیکھیے سر ہم نے دیکھا طاہر صاحب کہ جب بھی سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے جو اکثریت میں ہوتا ہے وہ ہار جاتا ہے. دیکھیے آپ کا اس پہ ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ کانشنس کا ووٹ جو ہوتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ضیاء دور میں اسپیکر کا الیکشن تھا. راتوں رات ایچ ای سونین سارے اکٹھے ہوئے. آپ کو پتہ ہے نا فخر امام صاحب اسپیکر کیسے بنے تھے؟ وہ اس سسٹم کے اندر اسپیکر کا الیکٹ ہو جانا ڈیموکریٹک فورسز کی طرف سے بہت بڑا میسج تھا بہت سارے لوگوں کے لیے. میں اس بات کا دائی ہوں. میں ایز اے ڈیموکریٹ، ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتا ہوں کہ سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے. اب پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ پرابلم تب آتی ہے جب بازار کے اندر خریدار بھی موجود ہوتا ہے اور بکنے والا بھی موجود ہوتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک لعنت ہے. اب جس طریقے سے ووٹ خریدے جاتے ہیں، نوٹوں کے انبار لگائے جاتے ہیں، اس پہ ضرور کوئی نہ کوئی اس کا سدباب ہونا چاہیے. مگر جس طرح کے دعوے کیے جا رہے تھے، میرا تو خیال تھا، آپ نے مجھے کہا ہم ہار گئے، میرا تو خیال تھا عمران خان صاحب دستبردار ہو جائیں گے الیکشن سے اور اپنی جماعت کو کہیں گے جی ان کی میجورٹی ہے، ہم تو الیکشن لڑنے نہیں جا رہے. میں نے تو آپ کو مبارکباد دی. میں نے کہا کہ آپ الیکشن جیتے ہیں. آپ نے غور نہیں کیا. میں ایک ہفتہ پیچھے چل رہا ہوں نا. آپ وہ الیکشن پچھلا والا جیت گئے تھے جو کہ ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ آپ نہیں جیت سکتے، لیکن آپ جیت گئے. چیئرمین سینٹ کا ایکسپیکٹڈ تھا آپ جیت جائیں گے، وہ آپ ہار گئے. بات پھر وہی ہے کہ ہم نے تو کوئی دعوے نہیں کیے تھے نا. دعوے تو ان کی طرف سے ہوئے تھے کہ جس کی میجورٹی اس کو رسپیکٹ ہونا چاہیے. پھر شبلی فراز صاحب آئے، انہوں نے کہا ہر حربہ استعمال کریں گے. تو ہائر کے ٹی وی، فریج اور اے سی چلے ہیں، میرا خیال ہے آپ کو بہتر پتا ہوگا. ہائر کی ٹی وی فریج مرزا آفریدی کہاں سے آئے اور انہوں نے کیا کیا ہے ایک رات پہلے؟ آپ کو نہیں پتا؟ میں اسلام آباد سے ہو کے آئے ہوں، آپ چیک کروائیں. جی اندلیب عباس صاحب. دیکھیں، اگر ان کے لیڈر نے اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے COD میں یہ لکھا، اور میں اس کے خالق کون تھے؟ ان کی طرف سے جو لائر تھے، اس کے علاوہ رضا ربانی تھے اور فاروق نائک. خود کرافٹ کیا کہ اگر شو آف ہینڈز نہ ہوا تو جمہوریت مر جائے گی. ٹھیک ہے، وہی آج پھر اس کے بعد 2016 میں نواز شریف نے کہا کہ جی شو آف ہینڈز ہونا چاہیے، حکومت میں تھے. اس کے بعد یہی رضا ربانی سپریم کورٹ میں ہمارے خلاف گئے اور کہا، اور ان کے لائر بھی ہمارے خلاف کہا کہ جی وہ جمہوریت مر جائے گی اگر سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوگا. پہلے کہا جمہوریت مر جائے گی اگر سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے، اب کہا کہ نہیں ہونا چاہیے. سو بیسکلی ان کے لیڈر کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. 15 سال کچھ اور تھا. اب ہوتا کیا ہے، میں کہتی ہوں جی ہم ٹھیک ہیں، یہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. سو انہوں نے بہت سے لوگوں کے متعلق کہا جی ٹی وی آیا، وہ آیا. میں کہنے کی بات نہیں ہے تو ایویڈنس نہیں لائے نا. ایویڈنس تو سامنے تھا. علی گیلانی کھل کے کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے ووٹ کو ذلت دینی ہے. ایویڈنس تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے حکومت میں ہوتے ہوئے کہا کہ بھئی دیکھو حکومت کو ایڈوانٹیج تو ہوتا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ہو، کیونکہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. احتشام بیٹھ کے کچھ اور کہے گا، عطا بیٹھ کے کچھ اور کہے گا، میں بیٹھ کے کچھ اور کہوں گی. ایک ہی حل ہے اس کا کہ آپ کا سسٹم ایسا ہو کہ اس کو ڈسکریج کرے، کیونکہ انسان جو ہے اس کا نیتیں تو اللہ تعالیٰ ہی جانتی ہے نا. آپ دیکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، بٹ آپ کرکٹ میں دیکھیں جو بکیز ہے، میچ فکسنگ ہے، اس کے اوپر سسٹم بنایا ہوا نا. آپ موٹر وے دیکھ لیں کہ جب آپ سپیڈ اوپر کرتے ہیں there is a سسٹم. جس سسٹم کو آپ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں اس وقت، اور جس سسٹم کی بدولت حفیظ شیخ الیکشن ہارے ہیں گیلانی صاحب سے، کیا اسی سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ کا الیکشن آپ لوگ جیتے ہیں؟ دیکھو
میں تو آپ کو یہی کہہ رہی ہوں نا, آپ کہیں گے وہ سسٹم استعمال کیا, یہ کہیں گے اس سے بھی بڑا سسٹم استعمال کیا, میں کہوں گی کہ کوئی سسٹم استعمال نہیں کیا. ہاؤ کین وی پروو دیٹ وی آر رائٹ؟ اونلی ون وے, کہ اس میں ابہام کی جو گنجائش ہے. کیا ہونا چاہیے آپ بات کریے نا, میں کہہ رہا ہوں کہ ہوا کیا مجھے نہیں ان دونوں الیکشنز میں کیا ہوا. I am not privy to any of that, بٹ یہ کبھی نہ ہوتا اگر یہ اوپن بیلٹنگ نہ ہوتی. اور میرا سوال یہ ہے کہ آج بھی بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے, ریفارمز نہیں ہونے چاہیے. جب 2016 میں نواز شریف نے کہا, عمران خان نے اس کو سپورٹ کیا, الیکٹرل ریفارمز پہ ہمارے سارے ڈاکٹر الوی کے نیچے بیٹھے, سارا کچھ یہ کا شو آف ہینڈز کے لیے ہم نے لکھ کے دیا, ساری ریکمنڈیشنز دی, اسحاق ڈار نے اٹھا کے وہاں پھینکی. کیونکہ جب ان کو سوٹ کرتا ہے, اس وقت اسحاق ڈار جو ملک سے بگوڑا تھا وہ سینیٹر بن گیا تھا, وہ ملک سے بھاگ چکا تھا, اشتہاری تھا, بگوڑا تھا, سینیٹر بن گیا, ابھی بھی نہیں ہے, اور اب ان کو جتانے کے لیے آیا بھی نہیں. یعنی اس کی ڈیوٹی ہے, وہ تب بھی نہیں آیا. یہ ہار گئے, وہ تب بھی نہیں آیا. تو یہ جو سسٹم ہوتا ہے, اس سسٹم کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ آپ ٹرانسپیرنسی لائیں, آپ اس کے اندر اوپننس لائیں, آپ اس کے اندر امپاسبل, ہم نے لانی ہے. انہوں نے لانی جنہوں نے NRO دیا فیصل باٹا. میں بولی نہیں آپ کے بیچ میں. ہم نے, اب سن لیں, یہ فیکچولی کریکٹ ہے, کیونکہ ابھی کہیں گے جی ہمیں پوچھا ہی نہیں. اکتوبر میں آئی لیجسلیشن, اس سے پہلے اسمبلی بند تھی بیکاز آف کرونا. پہلے دن ایک پارٹی تصویر لائی شہباز شریف کی, ایک پارٹی تصویر لائی خورشید شاہ کی. کویسچن آر جو عوامی ایشوز پہ ہوتا ہے, اس پہ کہا کہ کویسچن آر نہیں ہوگا جب تک کہ ان کو نہیں بلائیں گے, ان کو رہا کریں. NRO مانگا اور کہا ہم بل نہیں پاس کریں گے. یہ آن ریکارڈ ہے, اگلے 6 دن کی بھی ریکارڈنگ لگائیں یہاں. چلیں ٹھیک ہے, میں عارف حمید بھٹی صاحب کی طرف جاؤں گا. بھٹی صاحب آپ بتائیے گا, آپ کی بڑی گہری نظر ہے سیاست کے اوپر, یہ ہوا کیا ہے؟ اور یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے جس میں حفیظ شیخ صاحب ہارے ہیں, گیلانی صاحب جیتے ہیں, اور اس کے بعد گیلانی صاحب ہارے ہیں, سنجرانی صاحب جیتے ہیں, یعنی کہ جو شخص اکثریت میں تھی جس کی پارٹی, وہ ہار گیا خفیہ رائے شماری کے نتیجے میں. تو ہوا کیا ہے؟ پیسے چلے ہیں, کوئی اثر و رسوخ چلا ہے, کوئی ذاتی تعلقات چلے ہیں, ہوا کیا ہے بھٹی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو احتشام آپ چھوٹے بھائی ہیں, ایک طرف آپ نے پی ٹی آئی کی محترمہ رہنما بٹھا لی ہیں, دوسری طرف نون کی. دونوں نے اپنی اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کرنا, اور مجھے دونوں سے گالیاں پڑے گی, کیونکہ میں نے کسی ایک جماعت کو ڈیفینڈ کرنے کا ٹھیکہ نہیں لیا, نہ اس وجہ سے مجھے تنخواہ مل رہی ہے. آپ نے جو اپنے انٹرو میں شروع کیا تھا چیئرمین صادق سنجرانی میں, اگر کرپشن نہیں ختم ہو سکتی, پولیس میں ہوگی, فلاں جگہ ہوگی, ہیلتھ میں ہوگی, میرے بھائی ہو رہی ہے اور جائز ہے. اور انہی لٹیروں نے کیا, انہی لٹیروں نے. میں کچھ چیزوں کا آئی وٹنس ہوں, کہاں کہاں انسان جانوروں سے بدتر طریقے سے بکے. کون سا قانون کہتا ہے کہ کرپشن جائز ہے؟ کوئی مجھے بتائے. امپلیمنٹیشن میں فراڈ کرتے ہیں یہ ڈاکو, جو فراڈی ہیں, جو حرام کھاتا ہے. میں کسی ایک جماعت کو نہیں کہہ رہا, کسی ایک جو حرام کھاتا ہے. بتاؤں کہ کرپشن کا آغاز کہاں سے ہوا؟ 85 کے الیکشن میں کیا ہوا؟ نہایت ادب احترام سے مجھے اس وقت, اس سے پہلے میں اپنی بات شروع کروں, میں احتشام آپ کی اجازت سے, ابھی میں کسی ایک لیڈر کی بات سن رہا تھا, مجھے کسی نے کلپ بھیجا, عموماً میں یہ سوشل میڈیا دیکھتا نہیں. اس نے کہا کہ بے نظیر مرڈر ہو گئی, اب اس فلاں لیڈر کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے نہیں کہیں گے, جنوبی پاکستان جو الگ ہوا ہے تباہ کر دیں گے پاکستان کو. میں اس کو وارننگ دیتا ہوں, تم پاکستان کی طرف ایک ہاتھ اٹھاؤ, تمہارا ہاتھ توڑنے کے لیے 101 ہاتھ ہوں گے. آپ سیاسی مخالفتیں کریں, رج کے کریں, جو مرضی کریں, پی ٹی آئی کے خلاف کریں, نون لیگ کے خلاف کریں, اس ملک کو ٹارگٹ کرنا چھوڑ دیں یار, بہت ہو گئی, ٹو مچ. آپ عمران خان کی حکومت آج جاتی ہے, جائے 100 دفعہ جائے, نواز شریف صاحب 100 دفعہ وزیر اعظم بنے, یار آپ ملک دشمنی تک آ گئے ہو کہ ہم پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, پاکستان کھپے گا نہیں. پاکستان کسی کی جاگیر ہے, میری جاگیر ہے, میرا بھی اتنا پاکستان ہے جتنا بلوچستان میں رہنے والا کا, کے پی کے میں رہنے والا کا, سندھ کے رہنے والا, جتنے آپ کے دونوں گیسٹروں کا ہے. دوسری بات, احتشام, یہ سسٹم کرپٹ چند خاندانوں نے بنایا ہے, وہ اس کو پال رہے ہیں. یہ کرپشن ختم نہیں کریں گے, میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, لکھ کے دے رہا ہوں, کرنٹ تو نہیں کریں گے, کیونکہ اس کے بینیفیشری یہ ہے. عام آدمی اس ملک میں الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا.
بیرسٹر احتشام باہر سے پڑھ کے آیا, اگر اس کے پاس 5 کروڑ نہیں ہے وہ تو ایم پی اے کا الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا. الیکشن ڈے پہ 1 کروڑ روپے خرچہ ہوتا ہے. اور جس کی بنیاد جھوٹ پہ ہو, فراڈ پہ ہو, بے بنیاد پہ ہو, وہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ابھی ہمارے بڑے بھائی کہہ رہے تھے, میں سمجھ رہا تھا عمران خان استعفیٰ دے دے گا. یہ کہنا ان کا رائٹ ہے, میں ان کی سیاسی جدوجہد کے 100% حق میں ہوں. کاش یہ جس دن یوسف رضا گیلانی جیتے تھے اس دن بھی کہتے یار 20 ووٹوں کا فرق تھا, یوسف رضا گیلانی کیسے جیت گیا, اسے سیٹ چھوڑ دینی چاہیے. یہ بات سب سے زیادہ تباہ کن ہے کہ میں خود جرم کروں تو وہ حلال ہے, احتشام کرے تو واجب القتل ہے. یہ قرآن اور دنیا کے کس قانون میں لکھا ہے؟ برائی برائی ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے روک دیا ہے. جو رشوت لینے اور دینے والا جہنمی ہے, جہنمی. تو احتشام جہنمی کوئی بھی ہے, اس سے بہتری نہیں آ سکتی. یہ بہتری نظام نہیں ہوگا. آپ اگلے سال کریں گے تو اس سے بدتر حالات ہوں گے, اس سے بدتر ہوں گے. کیونکہ ہماری سیاسی جماعتوں میں بہت بہت اچھے لوگ ہیں, صاف ستھرے, لیکن 90% ذہنی غلام ہیں. اگر پی ٹی آئی کے کسی قابل احترام آپ رہنما کو بلائیں گے, وہ عمران خان کے کلمے پڑھیں گے, انہیں عمران خان صاحب کی غلطی نہیں نظر آئے گی. آپ نون لیگ کو بلائیں گے, انہیں نواز شریف صاحب کی غلطی نظر نہیں آئے گی. پیپلز پارٹی کو بلائیں گے, انہیں آصف علی زرداری کی نہیں, مولانا فضل الرحمان کو بلائیں گے, ان کی غلطی کوئی ایک مجھے دکھا دے. اب یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. وہ 4 سال سے وہ اسحاق ڈار صاحب سمدھی صاحب باہر ہیں, آ کے ووٹ کو عزت دیتے, ڈالتے ووٹ. میں نے روکا تھا, آپ نے روکا تھا. ہاں اس الیکشن میں بھی صادق جس نے خرید و فروخت کیا, اس نے دغا کیا, دغا آئین سے بھی, قانون سے بھی, پاکستان سے بھی, عوام سے بھی. لیکن میں ان بگوڑوں کو کہہ رہا ہوں, بعد آ جاؤ, کھپے پاکستان توڑنے کے طرف نہ آئے, سیاسی اختلافات کرے. 1000 دفعہ حکومتیں جون سی مرضی ہے, سیاست دانوں نے حکومت کرنی ہے, جرنلسٹ نے نہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک کا وقت ہو گیا, لیکن ایک بات جو بھٹی صاحب نے کی طاہر صاحب سے پوچھیں گے بریک کے بعد واپس آگے. پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو, جو ہر جلسے میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں نعرے لگواتی ہیں, اور ایک طرح سے یہ ان کا منشور بن گیا ہے. تو سوال یہ پوچھیں گے عطا طاہر صاحب سے کہ جب ووٹ بکتا ہے تو کیا تب ووٹ کی عزت مجروح نہیں ہوتی ہے؟ جب ووٹ کی قیمت لگتی ہے تو کیا تب ووٹ کی عزت مجروح نہیں ہوتی ہے؟ جب ووٹ کا سودا ہوتا ہے تو تب کیا ووٹ کی عزت مجروح نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ ووٹ تو ضمیر کی آواز ہے نا. ووٹ تو آپ نے نظریے کی بنیاد پر دینا ہوتا ہے, اپنے ویژن کی بنیاد پر دینا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ پیسوں کی بنیاد پر اپنا ووٹ بیچنے لگ پڑیں تو کیا پھر ووٹ کی کوئی عزت رہ جاتی ہے؟ یہ پوچھیں گے پاکستان مسلم لیگ نواز سے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو سوال. طاہر صاحب آپ کے لیے سوال چھوڑ کے گئے تھے, ووٹ کو عزت دو کا مطلب کیا ہے؟ جب ووٹ بکتا ہے تو کیا اس کی عزت مجروح نہیں ہوتی؟ دیکھیے, اگر تو ہمارے کسی ممبر نے ووٹ بیچا ہو یا خریدا ہو اور اس میں کسی کا نام ہو, میں حاضر ہوں. ابھیشیک صاحب کیسے جیتے ہارے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن سے میرا بھی رابطہ تھا دوسری جماعت میں, ہم نے 10 سال ان کے ساتھ اچھا برتن رکھا ہے, ہماری حکومت رہی ہے. آدھے ممبر جو ان کے پاس ہیں وہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھانمتی نے کنبا جوڑا. جو کنبا جوڑا ہوا ہے یہ کوئی نظریاتی کارکن تو نہیں تحریک انصاف کے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے بینچز پہ جو لوگ بیٹھے ہیں, آپ بھکر جھنگ سے شروع ہو جائیں اور آپ توڑ لئیے تک جائیں, یہ کوئی تحریک انصاف انہوں نے 97 میں جوائن کی تھی؟ یہ سارے ادھر ادھر سے توڑے ہوئے لوگ ہیں جن کی وفاداریاں تبدیل کرائی گئی 2018 کے الیکشن سے پہلے. جنوبی پنجاب محاذ کیسے بنا, کس نے بنایا؟ جنوبی پنجاب محاذ کے بعد باقی لوگ کس طرح جوائن کیے؟ یہ لوگ تو موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہماری جان چھوٹے, ناراض ہیں. فیصل آباد سے ایک ان کے ممبر ناراض ہیں, 8 ممبر ان کے ایک اور ڈویژن سے ناراض ہیں. اور دوسری بات, ناراض اراکین تو آپ کے بھی بہت سارے ہیں نا. نہیں بٹ دیکھیے نا, ہمارے ناراض اراکین یا تو کسی نے کو ووٹ دیا تو میں بات کروں نا, ان کے تو ناراض اراکین نے. لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں, آپ نے کہا کہ تعلقات کی بنیاد پہ آپ لوگوں نے گیلانی صاحب کو جتوایا ہے. 2 اور باتیں اس میں, ٹھیک ہے, یہ کون سا تعلق ہوتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں گیلانی صاحب کی
بطور ایک ان کا پیر خانہ ہے، خانوادہ ہے جس کی عزت پورے پنجاب میں ہے. میں ان کی ایک ممبر فلور آف دا ہاؤس کہہ رہی تھی ایک طرف ایک میں کرتا ہوں شاہ محمود قریشی چیئرمین سینٹ کا الیکشن کیسے آ گیا؟ وہ چیز وہاں پہ کیوں نہیں کام آئی؟ وہ اس لیے کام نہیں آئی کہ ہمارے پورے ووٹ کاسٹ ہوئے، 7 ووٹ جس طرح انویلڈ ڈکلیئر ہوئے ہیں، جس طرح ریٹرننگ افسر پریزائڈنگ افسر صاحب نے اپنا کردار ادا وہی کیا ہے. 7 ووٹ ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں دوسری سائڈ پر دیکھیں، ڈلے ہیں. آپ کا بڑا الیکشن ہار جائیں آپ، اس کا اثر چھوٹے الیکشن پہ ہمیشہ ہوتا ہے. اتنی جلدی ہو ہمیشہ گیا ہوتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ میں اگر آپ بڑا الیکشن ہارے ہیں، وہ جو 7 لوگ if that was a genuine mistake اور انہوں نے غلطی سے گیلانی صاحب کے نام کے اوپر مہر لگا دی تھی اور ووٹ ضائع ہو گیا، انہیں تو پتہ لگ گیا نا کہ جی سامنے اب ووٹ لگانی ہے. اس کے بعد انہوں نے وہی مہر دوسرے کینڈیڈیٹ کے باکس میں لگا دی. اس کا مطلب ہے that was not a genuine mistake. دیکھیے باتیں 2-3 ہیں اس میں. گیلانی صاحب کا جس خانوادے کا میں نے ذکر کیا اور جس ان کا ایک پیر خانہ ہے، ان کی اپنی ایک ممبر فلور آف دا ہاؤس کہہ رہی تھی. ایک طرف شاہ محمود صاحب تھے، انہوں نے کہا جی میری اس پیر خانے سے زیادہ عقیدت ہے. یہ فلور آف دا ہاؤس بات ہے. میں موجود تھا بطور پولنگ ایجنٹ. دوسرا، بطور وزیر اعظم ہمارے ان سے 100 اختلافات رہے ہوں گے. انہوں نے اپوزیشن اور ٹریجری کو الائک عزت دی. انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پارلیمنٹ میں ہر سیشن پہ جاتے تھے. لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ بہت اچھا تھا. سب باتیں تو یہ بھی ہو رہی ہیں کہ پی ایم ایل این نے پیپلز پارٹی کے ساتھ گیم کر دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ووٹ جتنے ڈلے ہیں وہ ویلڈلی کاسٹ ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. حفیظ شیخ صاحب کو ایک ووٹ ڈلا جو ووٹ کے خانے سے باہر ان کے نام والے خانے میں، کیونکہ اس بیلٹ پیپر پہ 2 خانے تھے، ان کے نام کے ساتھ 1 لکھا ہوا تھا. ہم نے چیلنج کیا. الیکشن کمیشن کے ریٹرننگ افسر نے کہا نہیں یہ ویلڈ ہے، ووٹر کی انٹینشن کلیئر ہے، لیٹ اٹ گو. ہم نے مانا. 1 ووٹ ہم نے جانے دیا. سیم ووٹ ہمارا نکلا جہاں پہ گیلانی صاحب کے نام کے آگے 1 لکھا تھا. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پیسہ نہیں چلا دونوں الیکشنز میں. دیکھیے گیلانی سنجرانی اور گیلانی حفیظ شیخ کوئی پیسہ نہیں چلا. دیکھیے میں یہ بات وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا کہ پیسہ نہیں چلا، مگر نہیں میں دیکھیں جہاں تک جن ممبر سے میں نے بات کی یا میں نے گیلانی صاحب کے لیے ووٹ مانگنے کی کوشش کی، ان سے میں نے اپنے ذاتی ہو سکتا ہے نا پیسہ چلا ہو سر. بالکل اس کی پاسبلٹی موجود ہے، میں اس کو بالکل ڈینائی نہیں کر رہا. بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ پتا ہے کہ جب ہمارے 50 ووٹس کاسٹ ہوئے ہیں، ویلڈلی کاسٹ ہوئے ہیں، میں وثوق سے کہتا ہوں ہمارا کوئی ممبر نہیں. میں نے آج بھی یہ بات. Before I go to اندلیب عباس صاحبہ, quickly مریم نواز صاحبہ کی ضمانت کی منسوخی کے لیے درخواست دائر ہوگی لاہور ہائی کورٹ میں. دیکھیے چودھری شوگر مل کے کیس میں بھی پیش ہوتا رہا ہوں، میں اس لیگل ٹیم کا حصہ رہا ہوں. ان کی میرٹ پہ بیل ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ کی ڈی بی سے، جو نیب کی ڈی بی ہوتی ہے. اب اتنا فریولس گراؤنڈ پہ 70 صفوں کی ایک پٹیشن ہائی کورٹ میں جمع کرا دینا چھٹی والے دن، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یک طرفہ احتساب کا نظام ہے. چینی 200 ارب کی چوری ہو گئی، کسی کو نظر نہیں آئی. جہانگیر ترین آج بھی آزاد ہے. ادویات چوری کی عامر کیانی نے، کسی کو نظر نہیں آئی. بجلی کے منصوبوں میں 100 گھپلے ہیں، وہ کسی کو نظر نہیں آئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو نہیں پکڑا تو ہمیں کیوں پکڑے؟ نہیں، بڑا کلیئر ہے، آپ وکیل ہیں. پبلک آفس ایک دن ہولڈ نہیں کیا مریم نواز شریف نے، نمبر 1. دوسرا ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کا الزام ہے. آپ کو لگتا ہے کوئی میلیفائڈ ہے اس کے پیچھے نیب کی؟ 1000%. مجھے بتائیں فیصل واڈا کو اسلام آباد ہائی کورٹ NRO دیتی ہے. میں آئی ایم سوری، 2 سال زیر التوا ایک آپ کا معاملہ پڑا رہا. فیصل واڈا کو کسی نے پوچھا نہیں، ڈوئل نیشنل تھا، ڈسکوالیفائڈ تھا. فیصل واڈا کا مریم نواز کے کیس سے کیا تعلق ہے کہ جس اسحاق ڈار کی بات کر رہے ہیں اس کو بھی ایسا انصاف کا معیار لا دیں یہاں پہ. اور میں آپ نے ایک شعر پڑھا، میں بھی شعر پڑھوں گا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری منصفی کا سوال ہے. بات یہ ہے کہ جہاں پہ احتساب کا نظام ایسا ہوگا کہ جس کو آپ چاہیں گے پکڑ کے ڈربے میں بند کر دیں گے، جس کو آپ چاہیں گے اس کو باہر بھیج دیں گے. یہ معاملہ اس طرح نہیں چلے گا. فیصل واڈا جواب دے، جہانگیر ترین جواب دے. ان کے جتنے فائنینشیل کرپشن کے الزام ہیں، فائنینشیل کرپشن کے فلور آف دی ہاؤس کا آپ کچھ کہہ رہے تھے. فیصل واڈا صاحب نے محسن راجہ صاحب سے آ کے بات کی کہ آپ یہ ریڈیٹ پٹیشن واپس لے لیں، مریم نواز شریف کی گرفتاری میں روک دوں گا. یہ بات نہ ہوئی ہو مجھے آپ جو سزا آپ تجویز کریں گے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فیصل واڈا چیف جسٹس پاکستان ہے، فیصل واڈا سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے یہی سوال ان سے کیا کہ آپ یہ کس طرح کریں گے کہ وہ میرے پہ چھوڑیں. نہیں دوبارہ ذرا مجھے بتائیے گا. فیصل واڈا صاحب نے نیشنل اسمبلی کے اجلاس کے دوران محسن راجہ صاحب کو آ کے کہا کہ جو آپ نے پٹیشن میری ڈسکوالیفیکیشن کی ہے، آج سے 4-5 ماہ پرانی بات ہے، وہ آپ واپس لے لیں تو مریم نواز شریف گرفتار نہیں ہوں گی. اس وقت یہ چودھری شوگر مل کا کیس ہائپ کریٹ ہوئی تھی، چل رہا تھا. جہاں ایسے معاملات ہوں گے کہ ایک بندہ جو ڈوئل نیشنل ہے، وہ آج 2 سال اس کا کیس زیر التوا تھا، وہ آج سینیٹر بن کے ووٹ ڈال رہا ہے وہاں پہ، اور اس کو انیبل کیا گیا کہ وہ ووٹ ڈالتا ہے، تو وہاں پہ کیا انصاف؟ اندلیب صاحب یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں فیصل واڈا کہہ رہے ہیں کہ گرفتار نہیں ہوئی، یہ کیا بات؟ خاقان عباسی صاحب بھی کل ان کے ساتھ آئے تھے نا، وہ جو تھے ان کے کہ جی ہمارے پاس ہمیں میسیجز آئے ہیں اور یہ
بھائی سمپل بات ہے, ہم نے جب دیکھی تھی ویڈیو, ہم تو الیکشن کمیشن چلے گئے تھے, میرا ان سے اعتراض یہ ہے کہ میں 2.5 سال سے سن رہی ہوں فلانا یہ ہے, فلانے نے یہ کہا, یہ ہے, وہ ہے. بھائی تمہارے پاس ایویڈنس ہے, جا کے پریزنٹ کرو, ورنہ میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ جی فلانا آیا تھا, احتشام کے پاس بھی آیا, میرے پاس بھی آیا, میں بھی یہاں بہت باتیں کر سکتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ ذرا چیک کریں. کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے ان سے تعلقات بڑے اچھے, وہ پرائم منسٹر تھے, انہوں نے ٹریجری اور اس کو لے کے کالا کوٹ پہن کے یہی گئے تھے اس کو ڈسکوالیفائی کرانے. نمبر 1, چودھری نثار کھڑے ہو کے 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی انہوں نے, اور انہوں نے کہا جی ایک ہار جو سیلاب زدگان کے لیے اردوغان کی بیوی دے گئی, انہوں نے اپنی بیگم کو دے دیا. ٹھیک ہے, اور یہی ہیں جنہوں نے کھڑے ہو کے میرے ساتھ پروگراموں میں کہا کہ اینجلینا جولی آئی بیچاری سیلاب زدگان کے, کہ یہ ریپیوٹیشن کی بات کریں کہ بڑی عزت ہے. میرے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ جی یہ ایسے تھے اینجلینا جولی نے, اور آپ کو یاد ہے اینجلینا نے ٹویٹ بھی کی تھی, اور انہوں نے اس کو سپلیش کیا کیونکہ حکومت میں تھے یہ, کہ جی اس نے کہا کہ جی یہ میں آئی تھی تو میں تو سیلاب زدگان کے لیے آئی تھی, انہوں نے پلین بھیج کے اپنی فیملی بلوائی, اور میں میرا آئی واز ashamed of it. گیلانی صاحب کی, اور یہ اس میں خلیج ٹائمز میں بھی آیا, اور یہ میرے ساتھ بیٹھ کے پی ایم ایل این والے کہتے تھے کہ اتنا گھٹیا آدمی جس نے سیلاب کی نہیں چھوڑی, چودھری نثار نے پریس کانفرنس بھی کی, جس نے پاکستان کو بیچا 60 ملین پہ, اور کہا کہ میں حکومت پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں لیکن میں عوام کا پیسہ نہیں رکھوں گا, میں زرداری کو پروٹیکٹ کروں گا جو اس کا چوری کا پیسہ ہے. یہ ساری باتیں تو یہ کر چکے ہیں. آج یہ بیٹھ کے ابھی ریوائنڈ کرے کہہ رہے ہیں گیلانی صاحب کے بارے میں, اور وہ بھی لگا دے جو تب کہتے تھے. تو کوئی دین ایمان بھی ہوتا ہے انسان کا. وہ چودھری پرویز رائے جب ڈاکو ہوتا ہے تو تب دین ایمان نہیں ہوتا, اور ایم کے ایم قاتل ہوتی تب نہیں ہوتا. تو میں نے تو کہا ہمارے اختلافات رہے ہیں, بٹ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. بیچ میں نہیں جی مطلب بات یہ ہے کہ جب آپ ایک کسی پرنسپل پہ آپ ہر چیز کو کمپرومائز کرتے ہیں. ابھی آپ نے وہ جو دیکھا کیا ایک, ہم تو یہ کہہ ہی رہے تھے, میاں جاوید لطیف صاحب آ کے کہتے ہیں کہ اگر مریم کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کا کھپنے نہیں دیں گے. کین یو امیجن, دس از آن ایئر. اس کے بعد پہلے, اور نواز شریف کا بھی یہی تھا کہ اگر مجھے حکومت نہیں ملے گی تو پھر میں کسی کو نہیں چلے. بات یہ ہے کہ یہ آپ لگا دیں ذرا, میں نے کل ہماری چینل پہ چلا, جہاں تک ملکی سالمیت کی بات ہے, جہاں تک اس ملک کے ساتھ وفاداری کی بات ہے, تو میں سمجھتا ہوں, میری یہ اپنی ذاتی رائے ہے کہ اس طرح کی بات ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے پہ کہ ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ آپ کو یہ لگتا ہے آپ کے جذبات میں آپ آ جاتے ہیں, میں بالکل اس سے اگری نہیں کرتا, مگر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی سیکیورٹی جو ہے وہ اس پہ کسی قسم کی ذمہ داری ہے سر کے ہر شخص. نہیں دیکھیں جو ونریبل ٹارگٹ ہوتے ہیں, ہم پہلے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو بول چکے ہیں, یہ ریاست کی پھر ذمہ داری کہ سیکیورٹی جو ہے وہ پرووائڈ سیکیورٹی دیں, سب کو دیں جی, سب کی, ہر انسان کی جان قیمتی ہے. بڑی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. اچھا بڑی صاحب, یہ اس وقت ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور گورنمنٹ تو یہ زور و شوروں سے اب کہہ رہی ہے کہ پی ڈی ایم میں پھوٹ ڈل گئی. اب آپ دیکھیں گے کہ چاہے یہ لانگ مارچ ہے, یہ شارٹ مارچ ہے, شبلی فراز صاحب نے تو کہا کہ ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور کل جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا, تھوڑی دیر بعد طلال چوئی صاحب کا ایک ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کو نیوٹرل ہونے کا مزہ آیا. وہ جو کہہ رہے تھے گیلانی صاحب پہلے کہ جی نیوٹرل ہیں اب خفیہ قوتیں, تو اس کا جواب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کس طرح دیا جب ایک رپورٹر نے ان سے سوال پوچھا, وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, پھر آپ کا تجزیہ ہے. جی طلال صاحب کو کیا تھا تنظیم سازی, یہ کوئی تنظیم سازی نہیں تھا. ہم جمہوری جدوجہد لڑ رہے ہیں. جمہوری جدوجہد میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ کامیابی حاصل کریں, اور نیوٹرالٹی کا کامیابی صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا کامیابی نہیں ہوتا, سارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور ہر پاکستانی کے لیے کامیابی ہوتا. جی بٹی صاحب, آپ پھوٹ پڑ رہی ہے پی ڈی ایم میں. احتشام, مجھے تو لگ رہا ہے میں ادھر مہمان اداکار ہوں. بہرحال آپ کے دونوں مہمان صاحب کیا مجھے سمجھ نہیں آئی, سوری کیا کہہ رہے ہیں مہمان اداکار؟ اچھا کہ میں مہمان اداکار ہوں, کہ میں کوئی راستہ پوچھنے آیا تھا, اس وقت کا کھڑا تھا, لیکن خیر آپ کا پروگرام ہے, آپ نے چلانا ہے.
अभी मोहतरम काबिल एहतराम नहीं सर, आप हुक्म करें, आपके लिए सारा प्रोग्राम हाजिर है। भट्टी साहब प्लीज गो अहेड। नहीं छोटे भाई, नहीं वो मुझे पता है, पॉलिटिशियन आए हो तो फिर हमारे लिए मुश्किलात होती है। पीर खाना था बहुत बड़ा यूसुफ सर रजा आपके गिलानी लिए का। पूरा टाइम हाजिर है। भट्टी साहब कैसी मैं बात अपना करते टाइम हैं? भट्टी साहब को वॉलंटियर नहीं भट्टी साहब वैसे भी हमारे सीनियर छोटे जर्नलिस्ट में से एक हैं, आपके लिए तो छोटे वैसे भाई, बड़ी नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, है भट्टी साहब। मेरे लिए दोनों ही बतावला ताड़त भी जनमन आदमी है। इनकी पार्टी में 90% फ्रॉडी है, उसका भी निशानदेही करूंगा सामने। और दिलीप साहब तल्लक है। मैं नवाज शरीफ के 101 बयान भेजता हूं जो उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी के बारे में इतने सख्त लफ्ज कहे कि आप टीवी पे चला नहीं सकते। मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो इतना ही पीर खाना है, वो इतना ही शफाफ आदमी है, इतना ही नेक है, इतना ही साहिब इक़्तिदार है, तो भाई आप सुप्रीम कोर्ट में नहल क्यों करवाया उसने? फिर उस शख्स के बारे में मैं क्या कहूं जिसने वली अल्लाह को नहल करा दिया पीर खाने वाले को? उसके बारे में मैं क्या अल्फाज कहूं? मुझे वो अल्फाज नहीं मिल रहे, मुझे वो याद आया जब कहा गया था इसको मैंने माफ किया तो अल्लाह भी नहीं मुझे छोड़ेगा। मुझे वो अल्फाज याद है। बिलावल भुट्टो ने कहा था मोदी की जीत, नवाज शरीफ की जीत मोदी की जीत है, अगर इमरान खान को वोट डालोगे तो जरदारी को। और इसी तरह इमरान खान साहब ने परवेज लाई साहब और उनके कहा था। अब मुझे बताएं मैं इन दोनों की हिस्ट्री कहां ले जाऊं? मुझे सिर्फ बता दे कि कहां ले जाऊं, मैं इस हकीकत को, माजी को कैसे ले जाऊं? फ्यूचर का तो अल्लाह को पता। हाँ, मैं आपको चैलेंज करता हूं, 4 बंदे नून लीग के मैं जानता हूं जिन्होंने वोट नहीं दिया यूसुफ रजा गिलानी को। अताउल्लाह ताड़त मुझे नहीं पता नून लीग में कब से हैं, मैं भी 30 सालों से यही इनको कवर कर रहा हूं। और मैंने एक बंदे को पूछा, नून लीग के सेनेटर हमारे, वो बरतानिया दौर के दोस्त हैं, मेहरबान भी हैं। मैं क्या सर क्या बात है? अब ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है, वो मेरे लिए इमानत है। मैं क्या जी क्यों आप नहीं दे रहे इस्तीफा यूसुफ रजा गिलानी को? कहता आरिफ साहब याद है जब उसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, मियाँ साहब जा रहे थे, मैं और आप एक होटल में बैठे थे, तो हमने कहा मियाँ साहब को ये नहीं करना चाहिए। तो आज अगर इसहाक डार वोट देने नहीं आ रहा तो मैं क्यों ना आऊं? वो आज भी सेनेटर है नून लीग का। मेरी जमात, मेरी तो कोई जमात ही नहीं है, मेरी तो 2 सियासतदान जमातें हैं, मेरे लीडर तो ये हैं। अब मुझे बताए, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, फूड पड़ गई है। तलाल चौधरी का जो अभी आपने चलाया, इन्होंने जब परवेज लाई वजीर आला थे उनकी गाड़ी के आगे धमाल डाला, धमाल परवेज लाई जब जड़ा वाले को तहसील बनाने गए थे। रिपोर्टर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसकी मेमोरी में बड़े नोट्स रह जाते हैं। और मुझे याद लोगों ने उनको कहा था धमाल चौधरी, आप तो कहते हैं वो है वैसे उनका नाम तलाल चौधरी, लोगों ने कहा धमाल चौधरी, बहुत ज्यादा धमाल डाला था। अब मुझे बता दे, ये दोनों इनका नेचुरल इत्तेहाद है, इसमें गरीब आवाम कहाँ है? अगर यूसुफ रजा गिलानी के साथ एहतसाब, मैं अता साहब को ये सेकंड करता हूँ, क्रॉस दी बोर्ड नहीं हो रहा, मैंने अपनी कब्र में जाना है, ठुओं को साथ नहीं ले जाना, क्रॉस दी बोर्ड नहीं हो रहा, ये कड़वा सच है। लेकिन मुझे ये बता दे, हैदर अली गिलानी की वीडियो के बाद वो बता रहे वोट किस तरह कैंसिल करने हैं, किस तरह जाया कर रहे हैं। मकाफत अमल देखे, 7 वोट इनके भी हो गए, उस वक्त भी 7 कैंसिल हुए थे। उनको पीर खाना कह रहे हैं कि जो कह रहा है कि भाई वोट जाया करो, ये वोट की इज्जत है कि वोट जाया कर दो। तुम्हें कोड नंबर 32 दे रहा हूं, तुम्हें 13 दे रहा हूं। हम कब तक इनको डिफेंड करते रहेंगे यार? जो गलत है, चाहे किसी जमात से, चाहे साफत से है। हमने तो हमेशा अर्ज की कि साफत का एहतसाब करो, साफत में भी हराम खाने वाले हैं। लेकिन एहतशाम बात सुने, हमें और आपकी पोजीशन बड़ी खराब है। बदकिस्मती है कि इस मुल्क में बेहतरी नहीं होनी। इमरान खान साहब से लोगों को उम्मीद थी कि ये न्यूट्रल है, आएंगे, 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा, लेकिन नहीं हुआ, कड़वा सच है। डस्के के इलेक्शन में धांधली हुई। मेरी अपनी एज ए रिपोर्टर इन्फॉर्मेशन है, इन दलीप साहबा का हक है मेरे से इख्तलाफ करे, लेकिन मैंने किसी के लिए अपनी कब्र भारी नहीं करनी। इत्थे ना अल्लाह मलाई जोड़ी, कोई हथों ते कोई पैरों कोड़ी, यही हिसाब है। जिसके पास इक़्तिदार आता कहता ताकत से दूसरे को, मुखालफ को बिछा दो, निस्तो नबूद कर दो, उसका वजूद ख़त्म कर दो। अपोजिशन में राय कुछ, इक़्तिदार में कुछ। मैं नवाज शरीफ के कुछ मैसेज जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के गुफ्तगू है, आपको मैं कोशिश करता हूँ व्हाट्सएप करूँ, वो चलाएं, और फिर उसके बाद मेरे काबिल एहतराम अताउल्लाह तारड़ साहब से राय ज़रूर लीजिएगा। इतने बड़ी गद्दी वालों को इतनी नामुनासिब ज़बान से याद करना, ये अखलाकियात के भी मुनाफी है। बहरहाल मैंने आपको कह दिया, पीडीएम में इख्तलाफ पड़ चुका है।
आसफ अली जरदारी ने कल रात अपने लोगों को कहा कि यूसुफ मौलाना फजलुर रहमान या मरियम के कहने पे मैं किसी भी कीमत पर इस्तीफे नहीं दूंगा। मौलाना फजलुर रहमान ने आज शाहिद हक्कान अब्बासी को लेटर लिखा, लॉन्ग मार्च का फ़ायदा ही कुछ नहीं जब तक आप इस्तीफे नहीं देंगे। तो आसफ अली जरदारी ने कल रात फैसला कर दिया, अपने दोस्तों को कन्वे कर दिया है कि मुस्लिम लीग तो खुद डूबी है, हमें भी ले डूबेगी, हम इनके पीछे क्यों चले। ताहम कल फैसला बदलेगा तो हम वो उसके मुताबिक राय देंगे। सही है, ये खबर दी आपने बड़ी साहब। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू सवाल। तार साहब, वक्त बड़ा कम है, पीडीएम में फूट पड़ी या नहीं पड़ी? सरबराही इजलास होने जा रहा है जी इंशाल्लाह मंगल को 16 तारीख को। दूध का दूध पानी का पानी होगा। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी फूट है जो होगा। इंशाल्लाह हम सारे एक पेज में हैं और एक पेज पे रहेंगे। और वो पेज क्या है कि इमरान खान को हुकूमत से निकालना है? हाँ, महंगाई, बेरोजगारी, डूबती हुई मईशत, ये इमरान खान जब तक है ये ठीक नहीं होगा और इसका घर जाना ठहर। इन चीज़ों का इमरान खान से ताल्लुक है? जी बिल्कुल। पिछले 2.5 साल में जो हालात हुए ये मुल्क की तारीख में कभी नहीं थे। क्यों जी, इन चीज़ों का इमरान खान से ताल्लुक है? वो तो ख़त्म करने आए। देखिए, आपने खुद ही अभी दिखा दिया, आपने सवाल किया था तो खुद ही आपने दिखा दिया कि तलाल चौधरी कहता है कि जी बिलावल ये देख लो न्यूट्रल, और बिलावल कहता है कि जी ये तंजीम साजी कर रहे हैं। तो तलाल चौधरी को मरियम ने लिखवाई ना ट्वीट बिलावल के ऊपर, खुद तो नहीं वो लिख सकता। तो ये एक मैसेज है कि भाई तुम्हारा रास्ते फ़र्क है, तुम उधर जाना चाहते हो, हमारे रास्ते फ़र्क है। तलाल चौधरी ने खुद ट्वीट नहीं लिखा, मरियम नवाज साहिबा ने लिखवाया। हमारी पार्टी में इस तरह की हिदायत नहीं आती कि किसने क्या ट्वीट, उन्होंने अपने तौर पे लिखा। मुझे कभी जिंदगी में मुझे देखें, मेरी भी सियासी जद्दोजहद तकरीबन 13 साल की है। मुझे आज तक किसी लीडर ने नहीं कहा कि तुम ये ट्वीट करो या ये ना करो। मैं अपनी मर्जी से ट्वीट करता हूँ। ऐसे नहीं होता कि कोई लीडर किसी को कहे कि तुम ट्वीट करो। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। इनको अगर कोई इन्फॉर्मेशन यानी कि आपकी पार्टी में मुकम्मल जमहूरियत है? जी है। मैं तो फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है। मैं यहाँ पे बैठा, मैंने भी अपनी पार्टी की एक रहनुमा की स्टेटमेंट आपको कहा, मैं एग्री नहीं करता, बट ठीक है। आपकी पार्टी में भी है? देखिए, वाहिद पार्टी है जिसके अंदर एक 25 साल का नौजवान उठ के उस वक़्त हमारे चेयरमैन और अब प्राइम मिनिस्टर को जो मर्जी जितनी देर कह सकता है कह दे। ये कौन सा नौजवान था? अब मुराद सईद की मैं बात करें। क्या उन्होंने क्या कहा प्राइम मिनिस्टर को? जब हम लॉन्ग मार्च कर रहे थे, जब हम धरने कर रहे थे, खड़े होके आपको पता है वो दे यूज्ड टू चैलेंज एवरीथिंग। नो हमारी पार्टी। मुराद सईद के अलावा कोई और आप नाम लें अंदलीब अब्बास साहिबा, तो आई माइट एक्सेप्ट। मुराद सईद साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब पे कब तनकीद की है? नहीं, उनको तो सिर्फ बिलावल साहब पे तनकीद के लिए आप लोगों ने। आई एम टॉकिंग अबाउट आवर ओन पार्टी, कि हमारी पार्टी के अंदर और जो इनकी पार्टी से हमारे साथ आए हुए हैं। खत्म हो रहा है, इजाजत दीजिए। भट्टी साहब, क्लोजिंग कमेंट्स आपके चाहिए जी। इन पार्टियों में जमहूरियत है भट्टी साहब? गुलामी है, वरासत है, जमहूरियत का वजूद ही नहीं है। मैं थोड़ी सी नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहब, हमजा साहब, सलमान साहब, बेनज़ीर भट्टो साहब, नुसरत भट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब, बिलावल भट्टो साहब, आसफा साहब, रह गई मौजूदा पीटीआई की। देखे पूरी पंजाब उस्मान बुज़दार को चाह रहा है कि वज़ीर आला रहे। जितनी उनकी कुर्बानी है, 22 साल की कुर्बानी है, उस्मान बुज़दार से ज़्यादा किसी ने नहीं दी कुर्बानियाँ। हिस्ट्री है। मैं क्योंकि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई के था, लेकिन इमरान खान ने कहा मैंने नहीं रहने दूंगा। वो सुबह बदल रहे हैं, सुना। इससे ज़्यादा और क्या होगी जमहूरियत के? पूरी जमात तरले कर रही है सर, 22 साल से इस शख्स की बड़ी कुर्बानियाँ है। और उस्मान बुज़दार ने 2014 का धरना अकेले ने किया है। आप इसको खुदा का वास्ता है ना चेंज करें। वो कहते हैं नहीं मैंने चेंज करना, मैं करके छोड़ूंगा। तो इससे ज़्यादा जमहूरियत की और क्या मिसाल दूँ? ठीक हो गया भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अंदलीब अब्बास साहिबा, तार साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिए और कोरोना से बचिए। कल हम स्पेशली कोरोना पे शो करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।